جو میرا موضوع ہے وہ جدید فقہی مسائل ہیں. اس میں دو پہلوؤں پر بات کرنا چاہتا ہوں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم فقہی مسائل لوگوں کو کیسے بتائیں، اور ظاہر بتانے سے پہلے ہمیں وہ مسائل خود آنے چاہیے. کوئی ہم سے مسئلہ پوچھتا ہے تو دو صورتیں ہوں گی، یا تو وہ مسئلے کا جواب ہمیں آتا ہوگا یا جواب نہیں آتا ہوگا. تو اگر جواب آتا ہے اور 100% یقین ہے، 100% اطمینان ہے کہ اس نے جو سوال کیا ہے اس کا یہی جواب ہے، پھر تو ٹھیک ہے، آپ جواب دے دیں. جیسے بعض عمومی مسائل ہوتے ہیں، نماز کا مسئلہ ہے یا وضو کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ پہلے 20 دفعہ بتا چکے ہیں، اور کوئی آپ کے پاس پوچھنے کے لیے آتا ہے، آپ سمپل بتا دیں اس کو، بھائی اس کا یہ حکم ہے، وضو ہو گیا نہیں ہوا جو بھی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو سوال پوچھا جاتا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے یہ ہر انسان کے ساتھ، بڑے بڑے مفتیان کرام، ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابر، ہم نے سب سے سنا ہے، سب کو دیکھا ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان سے پتہ نہیں 40 سوالات کیے گئے تو 4-5 کا جواب دیا اور باقی کے بارے میں کہا لا ادری، کہ بس مجھے یہ 4-5 مسائل کا جواب آتا ہے، باقی کا نہیں آتا. تو اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما سکتے ہیں تو ہمیں بھی اس میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی وہ لا ادری کہہ رہے ہیں، وہ امام ہیں، تو ہم ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہم تو خاک کی حیثیت بھی نہیں رکھتے ان کے سامنے. تو اگر معلوم نہ ہو تو اس میں ایک جو بنیادی جو پہلی بات ہے جو ہمارے اساتذہ نے ہمیں سکھائی ہے، ظاہر ہے آپ حضرات نے بھی اساتذہ سے سنی ہوگی، کہ انسان کو لا ادری کہنا آنا چاہیے. لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں یہ مسئلہ دیکھ کر بتا دوں گا، میں تحقیق کر کے بتا دوں گا، میں اپنے اساتذہ سے مشورہ کر لوں گا، میں دارالافتاء میں آپ کا استفتاء جمع کرا دوں گا، میں جہاں مدرسے کے کسی بڑے مفتی سے یہ مسئلہ ڈسکس کر کے پھر آپ کو بتا دوں گا. یہ جو ایک جھجک ہوتی ہے یا ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ یار اگر مجھ سے سوال پوچھا ہے اور مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا تو ایسا نہ ہو کہ اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ ہمارے امام صاحب کو تو مسائل ہی نہیں آتے، ان کو تو مسئلوں کا پتہ ہی نہیں ہے. اس چیز کا ڈر یا اس چیز کی جھجک وہ اپنے دل و دماغ سے بالکل محو کر دینی چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے کوئی کسی کو کہا کہ بھائی خیال کرنا پھسل نہیں جاؤ، تو ان کو جواب میں کسی نے کہا کہ میرا مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی فکر کرو، آپ اگر پھسل گئے نا پوری امت پھسل جائے گی. تو ایک مفتی اگر پھسلتا ہے نا تو جتنے اس کے متبعین ہوتے ہیں، جتنے اس کے مقتدی ہوتے ہیں، جتنے اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ سارے پھسلتے ہیں. تو غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، امام شافعی کا، کہ لوگوں نے ہماری گردنوں کو پل بنایا ہوا ہے جنت جانے کے لیے، ہماری گردن سے گزر کے وہ جنت میں جا رہے ہیں. تو جو فقیہ ہوتا ہے، یہ جو مفتی ہوتا ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے. حلال حرام، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اس کی اجازت پیغمبر کو بھی نہیں ہے. تحریم ما احل اللہ یا تحلیل ما حرم اللہ، اس کی اجازت پیغمبر کو بھی نہیں ہے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ ان چیزوں کو حرام کیوں کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کی. تو اس لیے ایک تو اس میں جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، اس کی آپ عادت بنا لیں گے. امید یہ ہے کہ اس سے انشاءاللہ آپ کی وقت میں اضافہ ہوگا. وہ کہیں گے بھائی یہ مفتی صاحب، یہ امام صاحب جو بھی بات بتاتے ہیں تحقیق کر کے بتاتے ہیں، پوری معلومات کر کے بات کو سمجھ کے، صورت مسئلہ کو سمجھ کے پھر بات بتاتے ہیں. دوسری اہم چیز عوام کو فقہی مسائل بتانے کے لیے، کہ جب آپ از خود بتانا چاہتے ہیں فقہی مسائل، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو مخصوص مواقع ہوتے ہیں، جیسے رمضان آ گیا تو رمضان کے مسائل سکھا دیے، قربانی آ گئی تو قربانی کے مسائل سکھا دیے، عید آ گئی تو عید کے مسائل سکھا دیے، سردی آ رہی ہے تو سردی کے متعلق حدیث میں کیا ہے، سردی سے متعلق شریعت کے مسائل کیا ہیں، جرابوں پر مسح کرنا ہے اور
گرم پانی نہ ملے، وہ جو تیمم کے، وضو کے، غسل کے جو بھی تفصیلی احکام ہیں، سردی میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، سردی میں روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے، گرمی آ رہی ہے تو گرمی سے متعلق قرآن حدیث میں کیا رہنمائی ہے، گرمی کے موسم میں کیا کرنا ہے، حدیثوں میں کیا ہے گرمی کے بارے میں۔ ایک تو یہ مواقع ہیں